اب ذرا تصور کیجئے کہ سرکار علیہ السلام اپنا ظاہری آخری حج ادا کر چکے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی پروانوں کی طرح شمع رسالت کے گرد گھوم رہے ہیں، دین تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے اور سرکار علیہ السلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ ڈیوٹیز کو پورا کرتے ہوئے صحابہ کو اور اللہ کو گواہ بناتے جا رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں دنیا کے سامنے پہلا عالمی انسانی منشور جسے سپریم چارٹر کہا جاتا ہے وہ پیش ہو چکا ہے۔ اب مکے سے مدینے کی جانب روانگی ہے، راستے میں غدیر خم پر پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، کائنات کے حسین ترین چاند اپنے جانثار ستاروں کے جھرمٹ میں موجود ہیں، ہر ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھا ہے کہ اچانک آپ کی سواری آپ علیہ السلام کا منبر بنائی جاتی ہے اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ایک بار پھر کائنات کے چھپے رازوں کو کھولنے والے آقا علیہ السلام جنبش لب کرنے والے ہیں، مگر اب منشور انسانی بھی ہے، آفاقی بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ عشق لاسانی بھی ہے، بلکہ عرفانی انسانی بھی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اب بہت کچھ کھلنے والا ہے، بہت سے راز سامنے آنے والے ہیں کہ جن دستہائے مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں اب وہ فضا میں بلند ہوتے ہیں، مگر تنہا بلند نہیں ہوتے بلکہ اپنے دست مبارک میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دست مبارک لے کر بلند ہوتے ہیں، اور مبارک ہاتھوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع عام میں بلند کر کے فرمایا جاتا ہے کہ من کنت مولا فازا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے دنیا کی ممتاز اور معتبر ترین جماعت کے سامنے عشق کا، غلامی کا اور مولائیت کا آخری منشور مکمل طور پہ پیش کر دیا۔ یعنی ہم جیسے غلاموں کو یہ سمجھا دیا کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ علی سے عشق کرے، جو مجھ پر فریفتہ ہے وہ علی پر فریفتہ ہو، جو میری حمایت چاہتا ہے وہ علی کی حمایت حاصل کرے، اور جسے میری مولائی چاہیے اسے چاہیے کہ وہ علی کی مولائیت پر یقین رکھے کہ جو مولود کعبہ بھی ہیں، داماد پیمبر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں اور جوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ سیدنا حسن و حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی ہیں، ہاشمی و مطلبی بھی ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، علوم نبوی کے امین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، اور جرت و شجاعت، ہمت و بہادری، سیرت و کردار کا ایک قابل فخر اور روشن باب بھی ہیں۔ ناظرین کرام، جن کی ولادت کعبے میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو، جن کا اعزاز یہ ہو کہ آنکھ کھولی